بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ آج 21 اگست لاہور سے مختلف اہم خبروں کے ساتھ ناظرین، پچھلے دنوں میں بھارت نے طالبان کے خلاف افغانستان میں پرانی ویڈیو شائع کر کے افغان طالبان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بھارت کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دوسری طرف روسی صدر پیوٹن کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیوٹن کا بڑا بیان آ گیا کہ افغانستان میں طالبان کی حقیقی حکمرانی اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کو یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب طالبان ایک حقیقت بن چکی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ روسی صدر پیوٹن کے اس بیان کے بعد اور چین نے بھی کھل کر کہا کہ وہاں سے مہاجرین کے انخلاء کا حل یہی ہے کہ وہاں پرامن بنایا جائے۔ دوسری طرف پاکستان میں چینی ہمارے بھائی جو انجینئر ہے، گوادر میں ہونے والے حملے اور اس سے پہلے داسو حملے پر چین نے پاکستان کی حکومت کو سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روز بروز چینی شہریوں پر ہونے والے حملے اور چینی جانوں کے ضیاع پر ہمیں تشویش ہے اور پاکستانی ادارے اس میں اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے۔ ناظرین، کیا اگر پاکستان میں چینی قافلوں پر گوادر یا کسی داسو میں حملہ ہوتا رہتے ہیں تو کیا سی پیک تاخیر سے ہو سکتا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ اب حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ لڑائی جھگڑے بڑھانے کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے بہتر اقدامات کرنے ہوں گے۔ مہنگائی جیسے چیلنج کو نبڑنا ہوگا۔ صحافت کو قدغن لگانے کی بجائے اپنی کارکردگی کو بہتر کرنا ہوگا، ورنہ چین کے ساتھ تعلقات پہ 2-3 دفعہ چین خدشات کا اظہار کر چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ اس سے چین کے ساتھ سی پیک منصوبہ تاخیر کا ہو۔ دوسری طرف 3 سال بعد پھر نیب نے شہباز شریف اور احسن اقبال کے بھائی کو راولپنڈی نیب نے طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، ہم آ جاتے ہیں پہلی سٹوری پر۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں ایک طویل امریکہ کی فوج کے مسلط رہنے کے بعد ادھر کے حالات کے طالبان نے اپنا قبضہ کر لیا اور پورے علاقے پر پہنچ گئے۔ اس موقع پر طالبان نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ طالبان کے رہنما قندھار سے کابل پہنچنے لگے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جامع مناسب حکومت بنائیں گے جو دنیا کے عالمی قوانین کے مطابق حکومت چلائی جائے گی۔ ناظرین، اس سلسلے میں افغانستان سے اور افغان اور دیگر شہروں کو نکالنے کے لیے امریکی پروازیں بھی جاری ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک اپنے شہریوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے کابل سے دن رات کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف افغانستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ اس موقع پر جب بھارت نے پرانی ویڈیو نکال کر پرانی طالبان کا تشدد خراب کرنے کی کوشش کی، اسے وائرل کیا گیا، تو جس پر طالبان نے رد عمل دیا کہ بھارت اپنی دہشت گردانہ سوچ کو اپنے تک محدود رکھے، ورنہ اس کا جواب ہمیں دینا آتا ہے۔ ناظرین، چند روز قبل طالبان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی سازش اس وقت ناکام ہوئی جب افغانستان میں اس کو منہ کی کھانی پڑی، جب ہندوستان ٹائمز ہندوستانی میڈیا بے نقاب ہوا۔ بہت پرانی ویڈیو نکال کر طالبان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی کوششیں اے پی نے ناکام بنا دی۔ امریکی نیوز ایجنسی نے ویڈیو کی تحقیقات کر کے بھارتی میڈیا کے دعوے کو جھوٹا، بے بنیاد قرار دیا اور ایک سازش قرار دیا کہ یہ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے موجودہ نہیں، بہت پرانی ویڈیو ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کی حکومت اور طالبان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ اور بھارت میڈیا وار کر رہا ہے، اور اس فوٹیج کو ایڈٹ کر کے غلط انداز میں پیش کیا گیا جسے اے پی پی نے جھوٹ، بے بنیاد قرار دیا۔ ویڈیو بنو میں ایک شادی کی تقریب کی نکلی اور بھارتی میڈیا نے ویڈیو کو طالبان کے فتح جشن سے منسوب کر دیا۔ اب اندازہ کریں بھارت کی بکھلاہٹ کا حد کہ ایک طرف تو طالبان کے میں بھارت کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوئی، خود بھارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دوسری طرف ابھی طالبان کی حکومت بنی نہیں، کٹ پتلی اشرف غنی بھاگا نہیں تو بھارتی نے پھر سازشیں شروع کر دی۔ اس موقع پر ناظرین، افغانستان میں
روسی صدر پیوٹن کا اہم ترین بیان سامنے آیا، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی بعض طاقتوں کو اس پر دھچکا لگا کہ صدر پیوٹن روسی نے اتنا کھل کے بیان دے دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں واشگاف لفظوں میں کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت حقیقت ہے، اس سے نظر چرانا مجرمانہ غفلت ہوگا، اور طالبان کی طویل جدوجہد کے بعد اس کی حکومت بنی، اب دنیا کو اس کو قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اس ریجن میں امن کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ تمام ممالک اچھے تعلقات قائم رکھیں اور طالبان بھی انسانی حقوق کی پاسداری کریں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ دنیا کو یہ بات مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب طالبان ایک حقیقت بن چکا ہے اور وہاں امریکہ اور دیگر فوجیں اپنا انخلا کر چکی ہیں، اور 31 اگست کے بعد طالبان اپنی حکومت کا پراپر اعلان کریں گے اور اس سلسلے میں اپنی پالیسیوں پر اعلان کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ طالبان خواتین، مردوں اور اقلیتوں کے حقوق کا خیال بھی رکھیں گے۔ ناظرین، اس موقع پر چین نے کہا کہ انسانی المیہ اور خانہ جنگی کو روکنا، افغانستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چین نے بھی لفظوں میں کہا کہ انسانی المیہ اور خانہ جنگی کو روکنا اور مہاجرین کے مسئلے کا بنیادی حل یہی ہے کہ عالمی برادری کی اولین ترجیح افغانستان میں امن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا افغانستان کے تمام دھڑوں کو متحد کر بات چیت کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کی حکومت بنانی چاہیے اور ان کی ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اس ریجن میں امن ممکن نہ ہوگا۔ ناظرین، اس موقع پر خوش آئین بات ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں سے لگتا ہے اس کے اتحادی بھی سلپ ہوتے جا رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورسن نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کریں گے۔ افغان مسئلے کے حل کی تلاش کے لیے ہمارے سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہیں اور عالمی قوانین کے مطابق حکومت بناتے ہیں تو برطانیہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ افغان شہری اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا افغان شہری برطانیہ میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت یقینی بنائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کی کہ طالبان بھی غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک تشویشناک صورتحال ہے جس سے میرا خیال ہے ہماری حکومت اس وقت تھوڑا سا غافل لگتی ہے۔ یہاں ایک طرف تو آپ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت 25 جولائی کے الیکشن 2018 کے بعد آئی اور احتساب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں افراد کو نیب نے گرفتار کیا، مگر افسوس کہ کسی ایک پر بھی سزا نہیں ہوئی۔ ایک نواز شریف پر سزا ہوئی جسے سپریم کورٹ کے حکم پر جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، لیکن وہ بھی اس وقت لندن علاج کے لیے 2 ہفتے کے لیے گئے تھے اور پونے 2 سال سے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن حکومت نہیں لا سکی۔ ابھی ان موقع پر حالات ٹھیک ہوئے تھے کہ سابق صدر آصف علی زرداری، فریال تارپور، خورشید شاہ، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر لوگوں کو پکڑا اور حمزہ شہباز شریف کم و بیشتر 22 مہینے جیل میں رہے، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکے۔ ابھی پاکستان میں افغانستان کی وجہ سے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اپوزیشن اور حکومت کو ملنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر اچانک شہباز شریف اور احسن اقبال کے بھائی کے خلاف راولپنڈی نیب نے لینڈ اسکیپنگ کے سلسلے میں انہیں 24 اگست کو طلب کر لیا، جسے مسلم لیگ نون نے انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے پہلے بھی درجنوں کیس چل رہے ہیں، کسی ایک پر بھی ثابت نہیں ہوا، کبھی ایف آئی اے بلا لیتی ہے، کبھی نیب بلا لیتی ہے، کبھی اینٹی کرپشن بلا لیتی ہے۔ اس طرح موجودہ حکومت انتقام کی طرف جا رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم کو اہم ترین اداروں نے کہا تھا کہ ملکی استحکام ضروری ہے، آپ احتساب کو جاری رکھیں لیکن فوکس عام شہریوں کی فلاح و بہبود کا کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کا منشور بھی تھا کہ عام شہریوں کو ان کے حقوق دینا، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اور کرپشن کے منٹ ثبوت آنے کے باوجود بھی کارروائی نہ ہونا موجودہ حکومت پر ایک سوالیہ نشان ہے اور نیب کی بھی غیر جانبداری ظاہر کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو تشویشناک صورتحال ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ اہم ادارے نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے، چینی سفارت خانے سے ایک اہم بیان ہوا ہے جس کا پاکستان کو سوچنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسی صورتحال رہی تو سی پیک تاخیر کا
سبب بن سکتا ہے اور چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اسے شاید حکومت اتنا ان سے سنجیدہ لینے کی بجائے مخالفین پہ مقدمات کرپشن کے مبینہ جو ہیں ہوں گے بھی ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن چینیوں کی سیکورٹی پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آنے والے دنوں میں چین اور پاکستان کے لیے کچھ منصوبے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چین کے سفارت خانے نے بیان کا سامنے آ گیا ہے، انہوں کا کہنا ہے چینی قافلے پر حملے پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت حملے کی مکمل تحقیقات کر کے مجرموں کو سخت سزائیں دیں۔ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے پاکستانی ادارے سیکورٹی اقدامات یقینی بنائیں، اس میں کمی بیشی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر اس سے پہلے داسو ڈیم پر حملے پر بھی چین نے سخت ری ایکشن کا اظہار کیا تھا اور پاکستان کے عملے کو تمام کو نوکریوں سے نکال دیا تھا، لیکن کل کوادر میں ہونے والے حملے پر ماضی کی نسبت چین کا رد عمل زیادہ سخت لگتا ہے اور انہوں نے مطالبہ سخت کیا ہے پاکستان حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کو کہ وہ چینی افراد کی سیکورٹی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے چینی سفارت خانے کے مطابق پاکستان میں سیکورٹی کی صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ چینی سفارت خانے کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال خراب ہوتی چلتی جا رہی ہے، جس سے چینی بے چینی کا شکار ہے۔ پے در پہ دہشت گردی کے حملوں میں کئی چینی شہریوں کی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے داسو اور چینی اور اس کے علاوہ کئی واقعات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجود چینی شہریوں اس موقع پر چینی سفارت خانے نے بالآخر یہ بھی بیان آج انہیں دینا پڑا کہ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو چکنا رہنا اور احتیاطی تدابیر اپنانا کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سیکورٹی میں خاصی کمی ہے، لہذا چینی شہری اپنی نقل و حرکت محدود رکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ سفارت خانے کا کہنا تھا چینی شہری غیر ضروری نقل و حرکت کم کر کے مؤخر حفاظتی انتظامات بنائیں۔ ناظرین، کیا چین کا پاکستان کی سیکورٹی پر عدم اعتماد آنے والے دنوں میں سی پیک پہ جو اربوں روپے کی وہ پروجیکٹ کرتا ہے اس میں مشکلات کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا ہماری حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ چینی جہاں جہاں بھی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بلوچستان میں، پاکستان میں، داسو میں، اگر ان کی زندگی حفاظت نہ رہی، ہمارے سیکورٹی اداروں نے ان پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی اور دہشت گردی کا خاتمہ نہ کیا، تو آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بار بار بیرون اوورسیز پاکستانی کو دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، آگے حالات سازگار ہیں، لیکن اگر بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور چینی حکام کے مطابق ان کے شہریوں پر دہشت گردی کے حملے سے چین میں سخت تشویش پائی جاتی ہے، اس پر داسو پر انہوں نے سخت ری ایکشن کیا تھا، جبکہ گوادر حملے پر چین نے پاکستان کی سیکورٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیوں کیا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، پاکستان کو سوچنا ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کی حکومت 3 سالہ کارکردگی پر جشن منا رہی ہے اور اپوزیشن جماعتیں اسے 3 سال کو انتقامی کارروائی، مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن میں اضافے کے 3 سال قرار دے رہی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں فیصلہ آپ کریں کہ 3 سال پہلے روزمرہ کی زندگی آپ کے لیے آسان تھی یا اب زیادہ بہتر ہے؟ اصل جج آپ ہیں۔ ناظرین، سیاسی صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔